ایران اتنا بیوقوف ہوگا کہ جو میزائل انہوں نے فائر کرنے ہیں اس پہ وہ اپنی سٹیمپ بھی لگائیں. عربوں کا ایک ڈرا بیک رہا ہے کہ خطرے کے وقت میں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنا ہے. فار گاڈ سیک یہ میرے جو لوگ ہیں جو آرمی کے لوگ ہیں ان کو آپ پمپ نہ کریں. یہ سخت بات کرو تاکہ ہم ان کو اور کھینچیں, ہم اپنی مرضی کی ڈیل کریں. سب ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اب یہ جو 35 ملکوں کی جو فورس آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ دھنیا کوٹنے کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی. ارامکو پہ حملہ جو ازیوم کیا جاتا ہے کہ ادھر اٹس یمن اور ایران, ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی بڑی گیم ہو سکتی ہے؟ ملٹیپل گیم, اٹ مے بی ایک بڑی موو ہو سکتی ہے. ارامکو آئل ریفائنریز میں آگ لگی تو ایسے لگا جیسے پوری دنیا میں آگ لگ گئی, اور یہ ایک بڑا ٹربولنٹ سی سچویشن بن گئی جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہماری فورسز مکمل تیار ہیں, کراؤن پرنس کو یہ بتانا ہوگا کہ کب آنے, کس کے خلاف آنے. تو اس پہ کانگریس ویمن فرام ہانولولو ٹلسی گیبرڈ نے یہ کہا, اس نے کہا کہ پلیز ڈونٹ پمپ مائی آرمی, وی آر ناٹ دا پروسٹیٹیوٹس, وی آر ناٹ اویلیبل دا وے یو ڈیزائر اٹ. یہ پوری دنیا میں اس وقت زبردست ڈیبیٹ ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے, یہ ہے جہاں پہ ہر کوئی تیار ہے اپنی سروسز دینے کے لیے اور لوگوں کی سروسز لینے کے لیے. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ منیب الحق صاحب میرے ساتھ ہیں. منیب بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. جی مجھے یہ بتائیں کہ ارامکو کے جو یہ ڈرون اٹیک تھے اور مسائل اٹیک تھے, اس کے پیچھے ایکچوئل سٹوری آج کے دن تک کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیے ایکچوئل سٹوری تو آپ کو تب پتہ لگے گی جب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ ہم آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں سیٹلائٹ امیجری کا دور ہے, اور اتنی بڑی موومنٹ جو ہے وہ کوئی آپ سیٹلائٹ سے خفیہ نہیں رہ سکتی, خواہ آپ ڈرون اٹیک کریں یا خواہ آپ کروز میزائل. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز سیٹلائٹ سے مانیٹر ہو رہی ہیں. Absolutely. آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, آرلی بیسس پہ سب چیزیں, ہر چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن یہاں میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاؤں کہ اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کیا ہے. ارامکو جو ہے سعودی عرب کی دنیا کی سب سے بڑی تیل فراہم کرنے والی کمپنی ہے. اس کی دو آئل ریفائنریز ہیں. ایک ابو قریس ہے جو بقیق میں واقع ہے, بقیق از اے پلیس, اور یہ جو بقیق ہے یہ ریاض سے 330 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور یہ یومیہ 70 لاکھ بیرل تیل پروسیس کرتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور جو دوسری ہے وہ جسے نشانہ بنایا گیا ہے, یہ ریاض سے 160 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے, اور یہ خریش میں تیل کے 20 ارب بیرل تیل کے جو ریزروز ہیں وہ موجود ہیں, اور ان سے ڈیلی 10 لاکھ بیرل تیل نکالا جاتا ہے. 5% آف دی ورلڈ آلموسٹ 10, بعض جگہ 9% ہے, بعض جگہ 5 to 10% کے. ٹھیک ہے. مطلب ایک میجر آئل جو بلک ہے ورلڈ آئل کا, وہ یہاں سے جو ہے وہ آتا ہے. اچھا, یہ حملے 14 سپٹمبر کی صبح کو ہوئے ہیں, اور جو میزائل ٹریجیکٹری ابھی تک آئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ ایران کی حدود سے یہ فائر کیے گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ فوری طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئے ہیں. سب سے زیادہ جو انفارمیشن ہوتی ہے سیٹلائٹ امیجری کی, وہ امریکہ کے پاس ہے, رشیا کے پاس ہے, فرانس کے پاس ہے, اور یو کے پاس ہے. ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایران کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ان حالات میں ڈائریکٹلی اپنی زمین سے اس طرح کے میزائل اٹیک کیری آؤٹ کرے؟ That's very important. That's a question of the day. دیکھیے ایران آلریڈی آئسولیٹ ہو چکا ہے. P5 کے معاہدے کو ختم کرنے کے بعد, امریکہ کے نکلنے کے بعد, ایران بھی اس معاہدے سے دستبردار ہو چکا ہے. ایران جو کہ بڑی مشکل سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے واپس آیا تھا, وہ ایک بار پھر انٹرنیشنل کمیونٹی سے باہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک اور ملٹیپل ریزنز اس کے کہے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کوشش ہو رہی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ روحانی کی جو جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہے وہ کروائی جائے. اس کو ٹاپل کرنے کے لیے اس گیم کے پیچھے اسرائیلیز بھی ہو سکتے ہیں, جیو لابی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, جو مشرق وسطیٰ ہے وہ اس وقت فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. اس میں ملٹیپل پاورز کے سٹیکس ہیں, اس میں امریکہ کے سٹیکس ہیں, اس میں سوویت یونین کے, اس میں رشیا فیڈریشن کے سٹیکس ہیں, اس میں ایران کے سٹیکس ہیں, اس میں اسرائیل کے سٹیکس ہیں, اس میں خطے کے جو دوسرے ملک ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں, یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ایک ڈائلاگ ہے اس کو ٹاپل کرنے کے لیے کسی تیسرے ممالک کا بھی یہ اس میں رول ہو سکتا ہے. اب سعودیز نے جو ڈیبریز تھیں وہ ڈسپلے کی, اور اس پہ سٹیمپس لگے ہوئے ہیں ایران کے اور ایران کے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑی کامن سینس ہے کہ کیا ایران اتنا بیوقوف ہوگا کہ جو میزائل انہوں نے فائر کرنے ہیں اس پہ وہ اپنی سٹیمپ بھی لگائیں, مینوفیکچرڈ بائی دیم؟ بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ممکن ہے.
کسی قسم کی فوجری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ایران نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، کون ہو سکتا ہے؟ ہوتیز ہو سکتے ہیں یمن سے. دیکھیے ان کو کروز میزائل کو فائر کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت کیپیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، یہ کوئی عام مرسنریز نہیں چلا سکتے. اچھا نہیں، کیپیبلٹیز بھی ذرا اس کو بھی الیبوریٹ کریں. جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، کیپیبلٹی چاہیے، لیکن اتنی پرسیژن کے ساتھ کہ ایگزیکٹلی دیٹ نیڈ لاٹ آف ایکسپرٹیز. That needs lots of experience. Somebody inexperienced, somebody who doesn't know exactly, they cannot handle this kind of technology actually. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سعودی کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے دیٹ از پیٹریوٹ. پیٹریوٹ از اینٹی میزائل سسٹم. کہ آپ کوئی میزائل آئے گا پیٹریوٹ اس کو آ کے کور کر لے گا. That's American missile system by the way. اس کا مطلب it's a failure actually. ان کی ٹیکنالوجی it's a big setback for them also کہ آپ جو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. دیکھیے جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں سعودی عرب کی ٹیریٹری میں پیٹریوٹ میزائل سسٹم کو، ان کو نہیں پتا کہ خطرہ کہاں سے ہے. اب وجہ یہ بتائی جا رہی کہ جس وقت یہ اٹیک ہوا تو ان کا رخ جو تھا وہ کسی اور طرف تھا. اب دیکھیے جیسے یہ کوئی سولوشن نہیں ہوئی، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ یا تو پیٹریوٹ میزائل سسٹم کو جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی ملے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کا رخ دوسری طرف کر دیا. بیکاز ریڈار کو جب آپ اوپن کریں گے، جس رخ پہ اوپن کریں گے اسی رخ کو کیچ کرے گا نا. ٹھیک ہے، اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جس وقت یہ حملے ہوئے تو ریڈار کا رخ جو تھا وہ کہیں اور تھا، جو ریڈار سسٹم تھا وہ کہیں اور، تو ابھی تک ٹریجیکٹری فائنڈ نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے ایک پرابلم تو سعودی عرب کے اندر بھی ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیے کہ 67 کی وار سے لے کر اسرائیل نے جب اٹیک کیا ہے جس وقت ساری ایجپشن ایئر فورس کے پائلٹ ناشتہ کر رہے تھے اور ہر چیز انہوں نے مصر کی تباہ کر کے رکھ دی 67 کی وار میں. ٹھیک ہے، تو عربوں کا ایک ڈرا بیک رہا ہے کہ خطرے کے وقت میں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ مار کھاتے ہیں. یہ پرابلم سعودی عرب کا بھی ہے. رائٹ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سعودی عربیہ کا خیال یہ ہے کہ دس فرام ایران، سو از دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دے آلسو تھنک دا سیم وے. امریکہ جب افغانستان میں آتا ہے تو وہ اپنے خرچے پہ آتا ہے، جب عراق پہ جاتا ہے تو مے بی اپنے خرچے پہ، لیکن یہاں پہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اے بزنس ڈیل. اگر وہ کچھ اپنی ٹروپس یہاں پہ بھیجیں گے دے ول بی پیڈ بائی دی سعودیز اینڈ آل دیٹ، یو نو دا وے دا ٹرمپ از لوکنگ. دیکھیے جب اس قسم کا اٹیک ہوتا ہے نا تو ملٹیپل اوپننگس ہو جاتی ہیں اس کی. مطلب ایک طرف آپ نے اشارہ کیا، دوسری اوپننگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی کی ہے کہ جناب یہ آپ پیٹریوٹ میزائل چھوڑیں، آپ میرا S-400 ٹرائمپ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم لوگوں بھی استعمال کریں. لوگوں نے اپنا جو اکوپمنٹ ہے اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب ملٹیپل اوپننگز ہو گئی نا. امریکہ نے کہا ہوگا کہ جناب علی ہم اپنے ٹروپس نہیں بھیجیں گے تاکہ اپنی شرائط بنوائیں. اور یہ جس آپ کانگریس مین کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ بھی کانگریس مین ہو سکتا ہے آن بورڈ ہو کہ تم یہ سخت بات کرو تاکہ ہم ان کو اور کھینچیں، ہم اپنی مرضی کی ڈیل کریں. بڑی اس کی اسٹیٹمنٹ بڑی پاپولر ہوئی ہے، اس کو وہ بڑا ڈٹ کے اس نے ابھی بھی وہ اس پر کانگریس کا الیکشن ہوائی سے لڑ رہی ہے. اس نے کہا کہ فار گاڈ سیک کہ یہ میرے جو لوگ ہیں جو آرمی کے لوگ ہیں ان کو آپ پمپ نہ کریں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ ایکچولی، یو نو ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ فرام ہر. اچھا ایک فریق جو کہ سارے اس سینیریو میں ایک ہفتے سے میں نوٹ کروں چپ کر کے بیٹھا ہے، دیٹ از اسرائیل. اسرائیل کی طرف سے یہاں اس بارے میں معاملے میں کچھ نہیں کیا گیا، حالانکہ اسرائیل از اے میجر اسٹیک ہولڈر ان اینی گیم ان اینی موومنٹ آف دا پرشین گلف اور اس خطے کے سارے جو ممالک اور انڈکلیئرڈ پاور ہے. انہوں نے آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کچھ تلخی ہو جاتی ہے تو اٹس اے ون ون گیم فار دیم ایکچولی ان ایدر کیس. سو دے آر جسے کہتے ہیں نا سٹنگ پریٹی، دے آر سٹنگ پریٹی رائٹ ناؤ. پریٹی رائٹ. اچھا اسرائیل کے اندر اس وقت جو الیکشن ہوئے 17 سپٹمبر کو، اس میں جو رزلٹ آئے اس میں 2 سیٹیں کم ہیں سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کی اور ان کے جو آرچ رائیول ہیں بینی گینٹس فارمر آرمی چیف اسرائیل کے، ان کی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. لیکن ایک اور جو تیسری پارٹی ہے لائبرمن کی سربراہی میں، وہ کنگ میکر بن کے سامنے آئی ہے. تو دھما چوکڑی وہاں بھی مچی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا لائبرمن پرائم منسٹر ہو جائیں گے یا بینی گینٹس جو کہ فارمر آرمی چیف ہے وہ پرائم منسٹر ہو جائیں گے. تو ایک اسرائیل کے اندر بھی اس لیے اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ خاموشی ہے کہ وہاں کا چونکہ گورنمنٹ نہیں، اس لیے وہ ریئیکٹ نہیں کر پا رہے. اچھا مسلم امہ کے لیے بھی اس میں بڑے خطرات ہیں، کیونکہ عرب اور عجم، یہ جو ایران اور سعودی عرب کا جو معاملہ ہے یہ عرب اور عجم کا معاملہ ہے، اور یہ آلموسٹ 1400 سال سے جس دن سے اسلام کا ظہور ہوا اس دن سے. مجھے ایک بات بتائیں، مجھے مسلم امہ کی جب بات کرتے ہیں یہ بات آپ ہمیں ختم نہیں کر دینی چاہیے. کوئی مسلم امہ نہیں رہ گئی. جب آپ مسلمان ملکوں کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور آپ ریگولرلی ہسٹری میں اور کرنٹ حالات میں دیکھتے ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو کون سی مسلم امہ؟ کیوں آج کے دن تک اسکالر لائک یو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، چھوڑنا دیں. دیکھیے نہیں میں اسے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ہم ایک احرام پہن کے جاتے ہیں حج پر،
ہم ایک خانہ کعبہ کو کے گرد جو ہے اور اس کے باوجود ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اس کے باوجود ایک ڈرا بیک ہے, یہ ایک ڈرا بیک تو ہے, لیکن مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہے. انفارچونیٹلی مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان میں ایک اسلامک یونٹی نہیں ہے. ایک کلمہ گو ہونے کے باوجود, ایک احرام پہننے کے باوجود, ایک خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے باوجود ان میں یونٹی نہیں. لیکن مجھے یہ بھی بتائیں نا, اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سب برابر ہیں, تمام دنیا کے لوگ برابر ہیں, مسلمان خاص طور پہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. جب آپ ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے یہ دیکھیں کہ یہ بہت مجھ سے انفیریئر مسلمان ہیں, تو پھر برابری کہیں نہیں رہتی, پھر اس طرح کی باتیں ہی ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں قصور اسلام کا نہیں, اس میں قصور ہم مسلمانوں کا. اچھا اب مجھے یہ بات بتائیں, ایک کولیشن فورس ہے سعودی عربیہ میں موجود ہے, وچ از اسلامک کولیشن فورس, وچ از سپوز لائک ٹیررزم کے خلاف, لیکن دیٹس بیسڈ ان ریاض ایکچولی. کیا اس کا کیا رول ہوگا؟ ڈو یو تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی یوٹیلائزڈ؟ آئی مین ٹیررزم کو ہم ٹیگ کر سکتے ہیں نا, دس ٹیررزم ڈن ان سعودی عربیہ آلسو. ڈو یو تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی انووکڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک ہفتے سے مجھے جنرل راحیل شریف کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ملا کہ انہوں نے کیا ریٹ کیا ہے. اب 35 ملک ہیں, 57 کنٹریز ہیں اسلامک دنیا میں روئے زمین پر. آؤٹ آف دیٹ 35 ملک اس فورس کا حصہ ہے. اب یہ جو 35 ملکوں کی جو فورس آپ نے رکھی ہوئی ہے, یہ دھنیا کوٹنے کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی ہے. واٹ از دیئر رول, واٹ از دیئر جورسڈکشن؟ ان کی طرف سے کوئی رد عمل آتا تو ہمیں پتہ لگتا کہ یہ کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی بڑا کنٹرولڈ سا امریکنز کی طرف رد عمل آ رہا ہے. ایران اس کو ڈینائی کر رہا ہے, سعودی عرب جو ہے مظلوم بنا ہوا ہے. تو ابھی تک یہ جو 35 ملک کی فورس ہے اس کی طرف سے کچھ نظر نہیں آیا. محمد بن سلطان نے ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ملاقات ان دونوں کی آپس میں ہوئی, کیا ہوا ہوگا؟ موجودہ حالات ہمارے یہاں پہ, ہمارا کشمیر کا ایشو ہے, ہماری فورسز بارڈرز پہ ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر کریں یا سپورٹ ایکسٹینڈ کریں. What kind of dialogue would have taken place between two of them actually? کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر مین مسئلہ ہوگا, کیونکہ آبویسلی پاکستان کو اگر اقوام متحدہ میں اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل فورم میں اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے, تو اس کو سعودی عرب از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ان دا مسلم امہ, اس کی ضرورت ہوگی, اس کی تائید کی جو ہے ضرورت ہوگی. اب جو ایم بی ایس ہیں ان کا جھکاؤ, محمد بن سلمان, ان کا جھکاؤ پاکستان کے نسبت مجھے لگتا ہے شاید کہ انڈیا کی طرف زیادہ ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے انڈیا کے ساتھ, امبانیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اسلام, پرسنل ریلیشن شپ, بھائی چارہ سب ایک سائڈ پہ, بزنس دوسری طرف ہے. بزنس ڈومینیٹ کر رہا ہے. اکنامک انٹرسٹ آلویز پریویل آن ریلیجن. اکنامک انٹرسٹ آلویز پریویلز آن ریلیجن. چھوڑ دینا, بھائی چارے کی باتیں نہ کریں آپ. نہیں, یہ ہمارا کمزوری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایم پی ایس کا 2030 ایک ویژن ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ 2030 میں ہمارا آئل ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آئل ابھی تو آگ لگی ہے, پھر ختم ہو جانا ہے, تو ختم ہونے کے بعد کیا کرنا ہے انہوں نے؟ دیکھیں ایم بی ایس کہتے ہیں کہ 2030 میں جب ان کا آئل 30% کم ہو جائے گا تو وہ سعودی عرب کو اسلحہ درآمد کرنے کی بجائے 50% اسلحہ اپنے ملک پہ بنانے کے قابل بنائیں گے اس وقت تک. ٹھیک ہے, اور تاکہ ویسٹ کو جو وہ آئل بیچ رہے ہیں, جو ریونیو ان کو حاصل ہوتا ہے, اب وہ اسلحہ کی خریداری کی صورت میں واپس ان کو نہ جائے. اس نقطے پر امریکہ اور ویسٹرن ایلائز کو اعتراض ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس طرف اس کو جانے نہ دیا جائے, تاکہ یہ خود کفالت کی منزل کی طرف نہ جائیں, انڈیپینڈنٹلی آپریٹ نہ کر سکیں. بیکاز وین یو آر اکنامکلی اسٹرانگ تو آپ پھر اپنی فارن پالیسی خود بنائیں گے. اب یہ ہے کہ یہ جو آئل ریزروز ہے الٹیمیٹلی ختم تو ہونے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ختم ہونے سے پہلے ہم ہی ان کو ختم کر دیں, تاکہ یہ خود کفالت کی طرف اور اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی طرف نہ جا سکے. ٹھیک ہے, لاسٹ کویسچن, ارامکو پہ حملہ جو ازیوم کیا جاتا ہے کہ ادھر اٹس یمن اور ایران, ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی بڑی گیم ہو سکتی ہے؟ It is a bigger game. It may be a multiple game. It may be ایک بڑی موو ہو سکتی ہے, گلوبل موو ہو سکتی ہے, اور اس میں بہت سے پلیئرز ہوں گے. ابھی آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتی جائے گی تو پتہ لگے گا کہ کون کون جو ہے وہ ہوتی جائے گی. لیکن آئی ہوپ کہ پاکستان کو اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہی ہمارے مفاد میں ہے, بیکاز ایران از آر امیجر نیبر, سعودی عرب از آر ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ. ہمیں دونوں کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی اور کوارڈیل رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اور لگتا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک پراکسی وارز کے لیے ایک جگہ ہے, ایک گیم ہے, جہاں پہ پوری دنیا کے پلیئرز اپنے تمام جو ان کے ارادے ہیں, جو ان کے پلانس ہیں, اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں. کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم دوسروں کے ہاتھوں کھیلتے رہیں گے؟ ہمیں اس کو سیریسلی سوچنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پلیز ناٹ ٹو بی پلیڈ بائی دی ادر. ہم اپنی چیزیں خود مینج کریں, اپنے معاملات کا خود ڈیسیژن لیں, اور ایک دوسرے کو اسکیپٹیکل انداز میں نظر سے دیکھنے کی بجائے لیٹس تھنک پازیٹیو, بیکاز اونلی دا پازیٹیوٹی از گوئنگ ٹو گیو اس دی سولوشنز. تھینک یو.